ہاں جی، شوف شوف سرکار آج کل زیر بحث ہے جناب شوف شوف سرکار، اور اقرار الحسن صاحب کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں. بہت زبردست بندے نے نتھ ڈالی ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اور بہت زبردست طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے انہوں نے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے، اور ختم نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے. ختم نبوت کوئی دم دم کرنے کا نام نہیں ہے کہ دم دم کرو، پھوکے مارو اور اپنا بینک بیلنس بڑھاؤ، تو اس کو کہتے ہیں کوئی ختم نبوت کا کام. یہ شوف شوف سرکار سے اکثر ہم نے سنا ہے جی میں تو ختم نبوت کر رہا ہوں، تحفظ ختم نبوت کر رہا ہوں. بھئی کون سا کام تم نے کیا ہے؟ کوئی بتاؤ بھی تو صحیح. نہیں یہ تم نے کیا ہو سوائے شوف شوف کے. اور ولایت بھی اس چیز کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں. ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اور اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رسول کے احکام کے اوپر پورا اترتا ہے، اللہ رسول کو راضی کرتا ہے، جو کچھ اللہ رسول نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، اس کی نظروں کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ ممنوعات سے بچتا ہے، حتیٰ کہ وہ مکروہات سے بھی بچتا ہے. اللہ کی منع کردہ چیزیں جو حرام ہیں ان سے تو بچتا ہی بچتا ہے، وہ تو مکروہات اور متشابہات سے بھی بچتا ہے، جس کے اندر کوئی شبہ ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، اس سے بھی وہ دور رہتا ہے، بچتا ہے. تو شوف شوف سرکار کا کیا عالم ہے؟ نہ ان کی شکل اور صورت سنت کے مطابق ہے، نہ جناب چودھری صاحب وہ غیر محرم لڑکیوں سے دور رہتے ہیں. ہاں جی، اور عجیب و غریب کرتب ہو رہے ہیں جناب، کیلے نکال کے دکھا رہے ہیں، اور ٹھوئے بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جادوگر، شوبدہ باز یہ لوگ ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں. تو یہ خود بندے کے اوپر کوئی وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، یا کیا ان کا ہوتا ہے ڈرامے بازیاں. شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی بھائی دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ جادو شادو برحق ہے، بالکل برحق ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. لیکن وہ جادو جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوپر نہیں ہوتے. صوم و صلات کے پابند رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تم وہ شراب نوشیاں کرو گے، زنا کاریاں کرو گے، حرام کاریاں کرو گے، تو جادو تو آپ ہی ہونے. وہ خود سب سے بڑا جادو ہے یہ حرام کاری اور یہ ڈرامے بازی. جب تم اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم اور ستم کرو گے، وہ سمجھ لو وہ جادو ہی ہو گیا ہے تمہارے اوپر، وہ جادو ہی ہے. بھائی یہ کون سا یہ شوف 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 چلو یہ کیا ہے یہ؟ بہرحال اقرار الحسن نے صحیح پکڑا ہے بھائی. چلیں بات کریں یار آپ اپنی. کئی دوست کہہ رہے ہیں جی شاہ جی اس کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنائے، اس کا بھی پکڑے. اصل میں
میں اس کی طرف توجہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرا یہ کوئی شعبہ نہیں ہے. ہم تو قادیانی فتنے کے خلاف کھڑے ہیں, مرزا جونیئر جیلمی فتنے کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ پیروں پوروں کا جیلی پیر ڈبے پیروں کا رد اصل ہمارا مقصد نہیں ہے. ہاں اگر یہ پیر بھی جب ختم نبوت کے اوپر کوئی لگائیں گے, ضرب لگائیں گے, پھر ضرور ہم بولیں گے. تو چونکہ یہ ختم نبوت کا نام استعمال کر رہا ہے تو اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ آج اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کیا جائے. بھائی یہ کیڑی ختم نبوت دی خدمت ہے یار, سانو بھی تو دسو نا جی. تو جی شب کرتا ہوں, میں دم کرتا ہوں, تو یہ ختم نبوت کی خدمت ہے. چل ہاں جی یوسفی صاحب کیا فرمائیں گے آپ اس کے اوپر, روشنی ڈالیں. جی ندیم صاحب آپ روشنی ڈالیں. بشیر الدولہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام. اچھا استاد محترم, اگر یہ شف سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال سے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے وزیر, وہ کون سا وزیر ہوتا ہے, وزیر خزانہ, اس کو بھی پھر پیر شف کے پاس جانا چاہیے اپنا کوئی بریف کیس وغیرہ لے کے, یا کچھ کوئی ایسا جس سے خزانے بھر جائیں تو دنیا کے سارے مسائل ہی پھر ختم ہو جائیں. شف سے 2-4 پھونکے کروا کے مرزا مسرور کو بھی جو ہے وہ کام تمام کروا دیتے ہیں. جو جان کا دھوکہ فریب ان لوگوں نے پھیلایا ہوا یہاں پہ, اور بدنام امت مسلمہ کو کر رہے ہیں یہ لوگ. اصل میں یہ لوگ وہ ہے کہ جو اصل اولیاء اللہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. جو مطلب تصوف کا ایک سلسلہ ہمارا چلتا آ رہا ہے, یا صوفیاء کرام کا جو سلسلہ ہے, اس کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں. مطلب یہ ڈرامے باز لوگ ہیں, ایک فلم باز لوگ ہیں. بھائی ان کا صوفیاء سے تعلق کیا ہے؟ کوئی دور دور تک بھی کوئی تصوف نظر آتا ہے آپ کو؟ خدا کی قسم ہم نے صوفی دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے صوفی دیکھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا چھپاتے ہیں, یقین مانیے وہ تو قوم کے سامنے آتے بھی نہیں ہیں. وہ جہاں پہ ان کے 2 ہاتھ چومنے والے آ جائیں تو ان کو ویسی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یار یہ ہو کے گیا. وہ ان چکروں میں وہ قوم سے دور رہتے ہیں, قوم سے دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب, میں ان سے ملا ہوا ہوں نا, یہ جو شف ہیں, تو یہ تو عورتوں کی طرح میک اپ کرتا ہے. جی وہ تو میک اپ, وہ اقرار الحسن نے سب کوئی ننگا کر دی ہے, ہر چیز کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ کون سا دربار جو ہے وہ صحیح جا رہا ہے اس وقت, کون سے دربار پہ ایسی حرکتیں نہیں ہوتی؟ جی دربار آج کل چل رہا ہے وہ مرزا جونیئر جیلمی کا اور مرزا سینئر غلام کا. میں نے یار کچھ پوچھتا ہوں, آپ کسی کا, میں نے یہ پوچھا ہے جی, آپ کچھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے. یہ 2 دربار بہترین چل رہے ہیں, کہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے. یار مولوی تینوں کٹے پیش رہنا, تو مجھ پیش رہنا, تو کٹے پیچھے چلا لینا. میں پوچھنے کہ دربار تے صحیح کام ہوتا پہ تو یار دسیا تے ہے وے یار مرزیا تینوں دربار صحیح چلتا ہے پیا یا کوئی اور چلتا ہے پیا, تو سارے گندے لوگ. مرزیا تجھے بتا تو رہے ہیں کہ ایک مرزا جونیئر جیلمی کا دربار اور ایک مرزا سینئر غلام قادیانی کا دربار روز ویڈیو مرزائی تو بتایا تو ہے, مرزائی تو نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. یار کتنا سے گندے لوگ جواب تو صحیح دو یار. صحیح اور کنج جواب دئیے. کی ہوتا تھا دربار, کی ہوندا ہے داتا دربار تے, کی ہوندا ہے؟ اینو مفتی صاحب, اینو چھڑیندا کھوتی تلے تے پوندا کھوتے تلے.
वालेकुम की बरात डिग गई है मालूम नहीं उस्ताद मोहतरम। बरात अजे हुण डिगी है ते जिया किधर टुर गए नहीं सर जी डिग पई सी फिर उठ खड़ोती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा उस्ताद मोहतरम, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक कौल है ना कि अगर कोई हवा में भी उड़ता नजर आए तो हाँ उसकी रूहानियत पर एतबार नहीं करना, जबकि उसका हर अमल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ना हो। जबकि एक झाड़ फूंक या दम करना ये एक किया करते थे मुशरकीन, जो उनका तरीक था उससे हटकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दम करने का, झाड़ फूंक का एक तरीका जो सहाबा को बताया, जो सुनन तिरमिज़ी में भी है, और वहाँ पे तावीज़ पर उजरत लेने के बयान के ऊपर कि ऐसे अमाल जैसे कि उन्होंने कुछ सहाबा थे वो एक कबीला से गुज़रे, उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की और जो उन्होंने पढ़ा और पढ़ के जो है वो उनको उजरत भी दी, उन्होंने एक बकरी का जो गला था वो मुकर्रर किया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर वो सारा बताया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा जो है वो इसकी दुआ जो है वो अगर की जाए तो ये दर्द वगैरह बीमारी दूर हो जाती है। तो इस तरह का जो तरीका था वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जारी फरमाया। लेकिन इसके बरअक्स जो दूसरे तरीक हैं, जैसे कि ये इसी तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2057 उसमें भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झाड़ फूंक यानी कि दम तावीज़ करना नज़रबद के लिए या कि जिस्म में कोई दाना निकल आए उसके लिए इसको जायज़ करार दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। लेकिन इसको एक कारोबार बनाकर पेश करना और फिर खुद को औलिया में शामिल करवा लेना, इस तरह बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। लेकिन दम तावीज़ बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है। हाँ जी वो हर माँ जो है ना वो फिर पीर है। माओ को चाहिए कि सूरह यासीन पढ़ के मतलब या तिलावत करके बच्चों को दम करें, वो करती हैं हमारी माएँ। तो क्या वो सारी की सारी पीर बन गई हैं? दम करना एक अलग चीज है, पीर बनना या वो एक अलग चीज है। वली अल्लाह हो जाना, हाँ जी वली अल्लाह बन जाता है इससे बंदा। ओ ड्रामेबाजी लगाई है अल्लाह माफ। जिया भाई, अगर मिर्जा कादियानी कहे कि मुझे धोखा देना ऐसे ही है जैसे अल्लाह को धोखा दिया तुमने, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मिर्जा कादियानी ने खुद को अल्लाह के मद्दे मुकाबल कर लिया। और अब जो मिर्जा कादियानी यानी कि इससे मुराद जो ये लाश से मुराद अब मिर्जा कादियानी, क्योंकि इसको धोखा देना अल्लाह को धोखा देने के बराबर होगा, तो ये मानेंगे? हाँ तो इनको मानना चाहिए, क्यों ना मानना चाहिए, लेकिन ये कौन मानने मनवाने वाली कौम है, ये तो झूठ बोलने वाली कौम है। मैं ना अभी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग एक आई थी मेरे पास, मैंने सुनी बिल्कुल सेम वही बात है। जी जी, अब मेरे पास एक रिकॉर्डिंग सी आई थी जो वो उसने सवाल किया ना, मैं उसके बाद मसरूफ़ था, बाकी नहीं मैं सुन सका। वो जो सवाल उसने पढ़ा है तफसीर नईमी से बात वो कर रहा था, उसी किताब के अंदर ही उसका जवाब नीचे इतराज़ के हवाले से भी दिया हुआ है। तो ये है कि अब यही वो फिट बैठता है, मिर्ज़ा कादियानी ने मलफूज़ात में यही बात की हुई है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। मेरी तवज्जो असल में नहीं है, आप भी आए हैं। हाँ जी, मैं बस एक बात करना चाहती हूँ कि जब ये शुरू में मैं इनको देखती थी ना, तो मुझे ये मतलब दिली तौर पे बहुत अच्छे लगते थे कि ना इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें शफा मिली है। लेकिन जैसा कि फिर आगे देखा है कि माशाल्लाह लिबास और मतलब ऐसे निकलना जैसे कोई अपने आप को कोई रईस का, रियासत का जैसे कोई बादशाह समझ रहे हैं,
हैं ना, अवाम पीछे पीछे और बादशाह साहब वो ऊंची पजारों पे खड़े होके मुंह ऊपर को आसमान की तरफ। तो वो ना मुफ्ती साहब पता है क्या है, एक्चुअली लोग जब दुख में होते हैं ना, तकलीफ में होते हैं, तो उनको कुछ भी कह दो ना, यकीन करें वो आमादा हो जाते हैं। चनियोट के पास एक जगह है, अमीर शाह कोट उसका नाम है, तो उधर एक लड़की को कैंसर था, छोटे छोटे बच्चे थे, और उसका खामन जो है ना इधर यूरोप में था, उसके पास पेपर वगैरह नहीं थे। तो मुफ्ती साहब किसी ने बताया कि आप उधर जाएं ना, मतलब इनसे दम करवाएं, शुफ वाला ना। तो वो इलाज भी करवा रहे थे, और उन्होंने ना उधर जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा आपको 20 दम करवाने होंगे ना। तो मेरा दिल करता था कि मैं उन्हें कहूँ कि आप घर में उनकी टेक केयर करें, और मुफ्ती साहब उनका जो आने जाने का खर्चा होता था ना चनियोट से वहाँ तक, और उधर जाके रहना और उनको कुछ देना दिलाना भी, हर बार का खर्चा जो है वो 38,000 रुपया होता था। और हर महीने आप हिसाब लगाएं, और वो आराम नहीं आया, वो लड़की फोत हो गई थी, लेकिन वो तो खुदा के हाथ में जिंदगी मौत। लेकिन उनके घर में उनके दम की वजह से गुर्बत आ गई, क्योंकि उधर जाना आना, बच्चे रुल गए, नुकसानात हो गए। और लोग मुफ्ती साहब जब दुख में होते हैं ना, वो हर बंदे को निजात दहिंदा समझते हैं, ये मसला है। जी बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। असल में होता ये है कि हमारे गुनाहों के सबब, और हम जब जुल्म और ज्यादती करते हैं ना किसी के ऊपर, तो ये फिर बदबलाएं अल्लाह की तरफ से आती हैं। उसका नाम लोगों ने जादू रख दिए। भाई ना करो, अल्लाह के हजूर तौबा तायब हो जाओ। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइश आई है, तो उन्होंने कितने दम करवाए, कितने शुभ के पास गए वो, हाँ जी, कितने उन्होंने ये अल्लाह माफ करे ये काम किए। हाँ जी, वो आजमाइश कि किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि बाबा जी हम कैसे पता चलेगा कि ये जो तकलीफ आई है ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या अल्लाह की तरफ से अजाब है। तो बाबा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अगर तो उस तकलीफ आने के बाद तू अल्लाह को याद करना शुरू कर दे तो समझ लेना कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और अगर उस तकलीफ के बाद तू मजीद अल्लाह को भूल जाए तो समझ लेना ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये देख लें, ये अल्लाह को तो याद करती को नहीं है ये कौम, हाँ जी, तो ये अल्लाह को मजीद भूल जाते हैं, ये इन चक्करों के अंदर फिर पड़ जाते हैं। तो ये तो अजाब है भाई तुम्हारे ऊपर। हाँ, अगर आजमाइश तू इसको समझता तो तू इतना वावेला ना करता। फिर तुझे अगर तू तेरा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार करता है फिर अल्लाह उसके लिए काफी होता है। तू अगर अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार करता तो फिर तू अल्लाह तौबा करता, तू अल्लाह के हुजूर पेश होता। ये तो तेरे ऊपर अजाब है, सीधा सीधा अजाब है, आजमाइश नहीं है। अल्लाह के बंदों को जब कोई तकलीफ आती है वो अल्लाह के हुजूर वो जुड़ जाते हैं, अल्लाह को अपना दर्द सुनाते हैं। मुझे ना, मैं आपको बताऊं, बस दिन रात काम करने की वजह से कोई राउंड बोर्ड में 10-15 साल मैं तकलीफों के अंदर रहा हूं, और तकलीफें ऐसी कि ना गुफ्ता बही, मैं आपको बता नहीं सकता। जिस्मानी तकलीफों की बात कर रहा हूं, माली आजमाइशें तो वो तो है ही, वो तो इंसान में हर एक में होती है। मैं जिस्मानी मामलात की बात कर रहा हूं। यकीन माने कि ऐसी ऐसी मैं बता नहीं सकता आपको, कभी दिल पे दर्द, कभी सांस का मसला, कभी
دماغ کے معاملات کبھی یوسفی بھائی کا مائک میوٹ کر دینا، سو گئے کوئی ایڈمن ہے، کوئی موڈیریٹر، مائک ان کا میوٹ کر دیں. اچھا ضیاء موجود ہو؟ چلے گئے. جی سر جی موجود ہوں. اچھا ٹھیک. اچھا یہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات آئے اور بڑی پریشانی، اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا تھا. میں نے ڈائریکٹ جا کے سرکار کی بارگاہ، اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا تھا. میں نے ڈائریکٹ جا کے سرکار کی بارگاہ میں، لوگوں نے مجھے کہا تیرے اوپر جادو ہو رہا ہے، یہ قادیانی جادوگر ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتا ہوں. میں کہا نہیں یار کوئی نہیں، میرے تے کوئی جادو شادو نہیں. اور میں نے جا کے اپنے سارے معاملات حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. اچھا یہ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے نا، وہ پھر کبھی کسی ٹائم بتائیں گے کیا ہوا کیسے ہوا. ایک چیز بتانی ہے. اچھا ضیاء رسول کو بھی میں نے بتایا، کہنے لگا شاید استاد جی کی مسئلہ ہے. میں کیا یار دل تے درد جی ہوندی ہے. تے اسی نے مجھے کہا کہ وہ استاد جی منگوائیں وہ اجوا کھجور وہ کھائیں. یہ پرانی بات بتا رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ اس طرح کے معاملات میرے ساتھ بڑے ہوتے رہے. انہی دنوں پھر ایک میرا اور شاگرد تھا، اس نے مجھے کہا استاد جی ایک پیر صاحب ہیں تو وہ فون کے اوپر دم کرتے ہیں، تو یہ میں ان کا نمبر دیتا ہوں. تو اس نے ٹائم بھی مجھے بتایا کہ اس ٹائم پر ان کو کال کریے گا، وہ دل کا دم کرتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا ان دنوں نا کہ یہ شوف سرکار کیا ہے. وہ بھائی وہ تو فون ملایا تو وہ اس کو ملا جا کے نا بلاوڑا شریف. میرے لیے پہلا مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ماجرا ہے. بولے اچھا جی دل پہ ہاتھ رکھ لے. میں رکھ لیا. وہ پتہ نہیں شوف دو تین نری کیتا ہے. چلو ٹھیک ہے. درد کوئی نہ دور ہویا نا، کچھ بھی نہیں. اچھا بہرحال لیکن مجھے بعد میں پتا چلا اچھا یہ حضرت کون ہے. تو بات یہ ہے کہ واقعی یہی ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو اس کو وہ پھر ان معاملات کے اندر گر جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ پریشانی ہے بھائی. انسان ہے ویسے بھی کمزور ہے، تو کمزوری کے اندر وہ پھر غلط ہاتھوں کے اندر چلا جاتا ہے. تو بھائی بالکل کوئی نہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کے حلال کماؤ، انسانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، یقین مانیو. اور اگر یہ سارے کام تم کر بھی رہے ہو پھر بھی کوئی آزمائش آ گئی ہے تمہارے اوپر، تو پھر سمجھو کہ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تمہارا عمل کیسے. اب تم کیا کرتے ہو؟ آزمائش ہو نہیں ہے تو پھر اس کو آزمائش سمجھ کے خاموش ہو جاؤ. کوئی واویلا نہ کرو، کوئی ہوچے ہاتھ کڈنے نہ اختیار کرو. بالکل مفتی صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ یہ انسان کے اوپر چیزیں آتی ہیں، پریشانیاں،
لیکن بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی غفلت کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں، جیسے کوئی آپ کا بیگ چوری ہو جاتا ہے، آپ کی سائیکل کا وہ جو ہے ٹائر پھٹ جاتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم فوراً ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نا دیکھا جماعت چھوڑی ہے اس وجہ سے میرا بیگ گم ہو گیا ہے، تو یہ وہم ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب میرا ایک بیگ تھا، اس میں مجھے نا پاسپورٹ اور سارا کچھ تھا، تو میں پاکستان کی ٹکٹ کروانے گئی تو ساتھ ایک مارکیٹ لگی تھی، یہ اوپن مارکیٹ جیسے پاکستان منگل بازار لگتا ہے نا، جمعہ بازار، ایسے ادھر بھی لگتے ہیں، تو میں ادھر لے کے چلی گئی بیگ اپنا نا، وہ جو بچی کی واگن ہے نا اس کے ساتھ لٹکایا ہوا، بڑے آرام سے جا کے ادھر سبزی لے کے واپس آنے لگی، تو پتہ نہیں کیا چیز لی ہے تو کسی نے نا بیگ اتار لیا، وہ بیگ اتنے رش میں پتہ ہی نہیں چلا، اس میں پیسے بھی تھے، پاسپورٹ بھی تھے، ٹکٹیں بھی تھی، سارا کچھ چلا گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ وہ نا جو اگر کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں دیکھا تسی جماعت چھڈی تہاڈا بیگ چوری ہو گیا۔ ہاں باجی یہی ہے، یقین جانیو میں تو ختم نبوت کے کام کرتا ہوں، رد قادیانیت یا مطلب ان فتنوں کے خلاف ہی کام کرتا ہوں، تو بڑے بڑے معاملات ہوئے، بڑے ہوئے، کبھی بھی مجھے یہ وہم تک بھی نہیں ہوا کہ مجھے کوئی جادو کر رہا ہے، مجھے کوئی ان کا میں ٹھڈا مارنا تواڈے اس جادو نو نہ جو اتھوں۔ ابھی بھی یقین جانے باجی یہ پوری سردیاں تقریباً مجھے نزلہ رہا ہے، نزلہ اتنا شدید کہ میں آپ کو بتا نہیں، ابھی بھی میں جو بات کروں مجھے نزلہ ہے۔ اچھا میں طبیب بھی ہوں، مجھے اس کی دوائی بھی پتہ ہے، مجھے اس کے معاملات بھی پتہ ہے، میرا یقین جانے پورا سر نہ سفید ہو گئی ہے اس نزلے کی وجہ سے، بچپن سے ہے یہ، ہاں جی، اور بڑی ویکنس ہو جاتی ہے، پٹھے کمزور، اور بہت مطلب میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، بڑی ویکنس ہو جاتی ہے، اتنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہاتھ پاؤں اکڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہیں کسی نے غور کیا، اور چلو میں آج بتاتا ہوں، کبھی میں کیمرے کے سامنے جب ہوتا ہوں تو اپنا وہ چینج کرتا ہوں نا، کیا اس کا نام ہے، اپنی پوزیشن، اس ٹائم میرے وہ درد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ آج بتایا میں نے، یہ ایک راز تھا یہ کبھی نہیں میں نے بتایا، تو لیکن اب کیا میں یہ سمجھ لوں جادو ہو رہے ہیں میرے اوپر، جادو ہو رہے ہیں، وہ کوئی نہیں یار، کی ہویا یار، مبشر شاہ کی ہو گئی یار، پیرا دے پار ٹینشن کو نہیں، تیرا مالک اگر تیرا جے میرا مالک دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چولہے ڈاواں، دیکھی جائے گی، کی ہویا، ماری جائے گا نا، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا۔ تو بندے کو تھوڑا سا اللہ پر توکل اختیار کرنا چاہیے، اتنی ٹینشن کیا ہوئی یار، حد ہو گئی ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک جسم دیا ہے، اللہ تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، وہ اگر کوئی تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے تو ٹینشن میں تو نہ آ، تو ٹینشن میں ہی آ گئے، پتہ نہیں مر جانا ہے، انہیں مر جائے گا ٹھیک ہے، موت لہی ہے، پھر آنی ہے، جنج بھی آئے، پھر اتنی ٹینشن نہیں لیتے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، بس اللہ رسول کے ساتھ لو لگا کے رکھو۔ جی مفتی صاحب، اور جتنا پیسہ لوگ اتنی دور جانے آنے پہ خرچ کرتے ہیں، وہی اگر پھل فروٹ اپنا اچھے سے زندگی اپنے کسی قریبی سے دعا لے، جیسے کوئی اپنے قریبی بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ سفید پوش بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دل سے آپ کے لیے رات کو اٹھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ اور مفتی صاحب میرے نا اسٹوڈنٹ لائف میں نا پیٹ کے اوپر نا ایک چیز نکلی تھی، ددری پہلے اسے کہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ نا وہ مطلب
कोढ़ का, जैसे कोढ़ पड़ जाते ना, ऐसे वो फैलने लगी और वो एक नासूर की तरह उसमें से चीजें निकलती थी, तो वो बहुत ज्यादा बदबूदार एक जख्म बन गया था। तो उसका मुफ्ती साहब जहाँ भी जाते थे, जिस हॉस्पिटल से भी पता करते थे, तो वो कहते थे कि ये ना आपकी टांग से मांस उतारेंगे और इस जख्म पे जोड़ेंगे, तो फिर ना ऊपर शुआएं लगाएंगे ताकि ये खत्म हो जाए, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो पैसे कितने मांगते थे? 7 लाख, 6.5 लाख। और उस जमाने में लाख का नाम सुन के ही ना मेरी अम्मी के हाथ पैर ठंडे हो जाते थे कि हाय इतने लाख किधर से लेके आएंगे। तो वो बात करने का मकसद ये, उस पे बहुत सारे मलहम और जो होता है किया, हकीमों के भी जो नुस्खे, आराम नहीं आता था, बढ़ता जाता था, बढ़ता ही जाता था। और इसी दौरान वो, लेकिन मैं कॉलेज जाना नहीं छोड़ा, अपना पढ़ती थी। लेकिन वो जख्म जो था ना, वो ऐसे ना, उसमें कोई चीजें होती हैं जो, जैसे मुफ्ती साहब उंगली को कट लगता है तो कोई चीज ऐसे लगता है ना, आपका दिल ऐसे ऐसे हो रहा है, वो उसमें से कुछ चीजें ऐसे बोलती रहती थी ना, हिलती रहती थी वो जख्म। ज़ाहिर है वो गीला जख्म था। तो मुफ्ती साहब एक दफा ना, एक अम्मा थी, पठान थे वो ना, ये मर्दान की तरफ से आए हुए। तो जो है ना रवा में मेन सड़क है, दरे के पास पास उन्होंने ना छोटी छोटी घर बनाए। पहले तो झुग्गियां टाइप थी, अब घर बनाए हुए हैं। तो वो ना एक अम्मा मुझे ना मिले रक्शे में, तो ऐसे अम्मी को रोते देखा तो कहते कि क्या, क्यों रो रहे हैं? तो अम्मी कहते कि हम मायूस हो गए, किसी ने कहा वो मंगू पीर से पानी मंगवाएं, मगर मच्छों वाला, वो उससे जख्म साफ करें, हो जाए, कुछ आराम नहीं आया। वो अम्मा ने ना मुफ्ती साहब मुझे कहा कि अच्छा बेटी, पर रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, आप ना कल फजर की नमाज पढ़ के मेरे घर आना काली चादर लेके। तो मैं अपनी अम्मी को लिया, तो उन्होंने घर बताया, हम चले गए। वो अम्मा के पास कुछ भी नहीं था मुफ्ती साहब। उनके घर में मुझे अभी भी याद है, ऐसे चटाई सी बिछी थी, एक साइड पे चूल्हा पड़ा था, और उनके बच्चे जो हैं वो मतलब ऐसे जा रहे थे कामों को। तो अम्मा ने अंदर ले गए, मुझे वो चटाई पे बिठाया, उन्होंने कहा लेट जाएं। उन्होंने एक ना मेहंदी सी थी, उसमें फटकड़ी डाली है, मुझे पता नहीं है क्या चीज़ें थी। फिर वो कुछ पढ़ते रहे हैं, फिर उन्होंने जाके वुज़ू किया है, पहले दुआएं पढ़ते रहे हैं, फिर उन्होंने वो मेहंदी का ना लेप किया है, और पता नहीं उसमें और भी चीज़ें उन्होंने डाली थी। उन्होंने कहा कि ये अगर इससे आराम नहीं आया ना बेटी, तो मतलब फिर आराम कहीं भी नहीं आएगा। तो उनकी जो बातों में शफा थी, उनके हाथों में जो मोहब्बत थी, प्यार था, ना उन्होंने पैसे मांगे, ना उन्होंने कुछ, वो लेप किया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सारा सुआ सा था, उसके साथ उन्होंने ना जख्म बंदी कर दी कि जख्म इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा अपने 3 लेप लगवाने, तो मेरी बेटी ये वो चला जाएगा। मुफ्ती साहब यकीन करें, जो 7 लाख की बात थी, वो एक अम्मा के फ्री हाथों में वो आराम अल्लाह ने लिखा था। और आज जख्म सूखा, कल और परसों और, वो 3 जख्मों से वो एक सिर्फ एक जले हुए का निशान ही है। हालांकि कहते थे शुआएं लगेंगी इधर। मुफ्ती साहब यकीन कीजिए, उस सफ़ेद पोश अम्मा के हाथों में आराम था मेरे लिए। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये बातें हैं कि जब अल्लाह पाक ने ही वो मर्ज तुम्हारे ऊपर डाला, और अब अल्लाह ने ही उस मर्ज को टालना है। हाँ, उसका जरिया फिर बीच में बना देता है, कभी किसी दवाई को बना देता है, कभी किसी की दवा को बना देता है, कभी दुआ को बना देता है। समझ आई कि नहीं? वो फिर जरिया बीच में बना देता है। तकलीफ अगर देता वो है तो टालता भी वो ही है। कभी वो जरिया तुम्हारी वो पैनाडोल बन जाती है। भाई पैनाडोल तो नहीं ना शिफा देती, ये तो एक जरिया वसीला है बीच में। और कभी वलीअल्लाह बन जाता है, जरिया और वसीला, अल्लाह का बंदा बन जाता है।
کبھی ذریعہ وسیلہ قرآن کی آیت کا دم بن جاتا ہے. تو سبحان اللہ. وہ دیکھیں نا وہ پانی، حالانکہ آپ تو گئی ہیں وہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے در انور پر، میں بھی گیا ہوں، وہ پاس ہی وہ کنواں بھی ہے، حالانکہ وہ کنواں پاس ہی تھا، وہ پہلے بھی حضرت ایوب نہاتے ہوں گے لیکن ان کو شفا نہیں ملی. لیکن جب اللہ نے کہا کہ اس کنویں سے پانی لے کے نہاؤ، تو جب اللہ کے کہنے پر یہ نہائے ہیں تو مرض ختم ہو گیا. یہ باتیں ہیں نا. اچھا یہاں پہ ایک غلط فہمی کا اور شیطانی وسوسے کا تدارک کر دوں. بات یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور حضور کے اوپر مجھے بڑا یقین ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ یقین حضور کے اوپر ہے، حضور کے فرمان کے اوپر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو کسی غم زدہ کو تکلیف والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا وہ تکلیف تمہیں نہیں ہوگی. جیسے ابھی چندہ یہ بیان کر رہی ہیں اپنی ایک مرض، تو میں نے ان کو غیبی طور پہ وہ دعا پڑھ لی تھی، اور وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اگر مرد ہو تو مما ابتلاک، اگر عورت ہو تو مما ابتلاکی بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو وہ مرض تمہیں نہیں ہوگا. ہاں تو میں نے بہت سے مریضوں کو دیکھ کے نا یہ دعا پڑی ہوئی ہے، اور مجھے خدا کی قسم اپنی جان سے زیادہ اس پر یقین ہے کہ وہ مرض مجھے ہو نہیں سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہوا ہے. کرونا کے دنوں کے اندر یہ ہوا کہ کرونا کے تمام اثرات میرے اندر پائے گئے. ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا تجھے کرونا ہو گیا. میں نے کہا نہیں، مجھے کرونا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے کرونا زدہ کو بڑوں کو دیکھ کے یہ دعا پڑھی ہے. وہی ہوا، یقین جانے کچھ بھی نہیں میں نے کیا، وہ صحیح ہو گیا. ہاں 3 مرضوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 3 مرض جب تمہیں ہوں تو یہ دعا نہ پڑھو، کیونکہ وہ 3 مرض صحت کے لیے بڑے اچھے ہیں. نمبر 1 آشوب چشم، درد کے ساتھ جو آنکھوں سے پانی آتا ہے. نمبر 2 خارش، جو بدن پہ خارش ہوتی ہے. نمبر 3 نزلہ. یہ تینوں مرض تمہاری صحت کے لیے اچھے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان 3 مریضوں کو دیکھ کے میں نے کبھی دعا نہیں پڑھی، اور یہ 3 مرض ہی مجھے ہوتے ہیں. جب ہوتے ہیں تو یہ 3 ہی ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اب وہ جب مثال ہے ابھی دیکھیں نزلہ ہے، تو نزلے کی وہ مرض آیا ہے تو کیا میں پریشان ہو جاؤں؟ حالانکہ میں کسی دن، آج بھی میرا یقین ہے میں کسی نزلے والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لوں گا، مجھے یہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن نہیں کہ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اچھی ہیں یہ چیزیں. تو یہ بات ہے، ٹینشن نہیں لیتے، اور بس یہ کسی مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیا کرو انشاءاللہ، اور عقیدہ اپنا پختہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر تم مفلسی سے بچنا چاہتے ہو، کسی مفلس اور غریب کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لو، تمہیں وہ نہیں ہوگی، وہ تم فراخی رزق ہو جائے گی انشاءاللہ. حضور پاک کی حدیث ہے کہ سورہ واقعہ جو بھی پڑھتا ہے دن بھر میں 1 دفعہ، ویسے تو رات کو سونے سے پہلے کا ہے، تو وہ فاقہ دور ہو جائے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی. جو بھائی پریشان ہے، جن کا رزق کا مسئلہ ہے، کوئی فاقہ پرستی ہے، فاقہ آیا ہوا ہے، تو وہ یہ پڑھے، یہ کرے وظیفہ. حضور نے فرمایا ہے
اگر تو تمہیں حضور کے اوپر یقین ہے تو کرو آج کرو. پھر اور بھی کچھ وظائف ہے. کیا حی یا قیوم کے بارے میں کہتا ہے کہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے روایت کے اندر ہے رزق اس کو ایسی جگہ سے آئے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے. یا حی یا قیوم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کریں. یار اعتقاد اصل میں کمزور ہو گئی ہے نا, پھر آپ ان جعلی ہاتھوں کے اندر چلے جاتے ہیں. جی بالکل مفتی صاحب, اور اتنی دنیا کے اندر ان کو کیا پتہ کہ کون کون آیا ہوا ہے, یعنی کہ وہ جو شف کر رہے ہیں. آپ ایک انفرادی طور پہ جیسے یہ میں نے اماں جی کا نام لیا تو وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ مفتی صاحب انہوں نے درد دل سے دعا بھی کی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اس لیپ میں کتنا اثر ہوگا, ان کی دعاؤں کا کتنا اثر ہوگا. بالکل ہر چیز ممکن ہے. جی, اور مفتی صاحب یہ میرے اوپر جو ہے نا عمران علی ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے قادیانیت کو رد کیا ہے, تو ان سے آپ تھوڑی سی ان کی مطلب بات کر لیں اور تھوڑا سا اس بات پہ فوکس ضرور رکھ دیا کریں مفتی صاحب کہ زندگی میں آزمائشیں تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں. لوگ فوراً تھوڑی سی تکلیف کے بعد سوچتے ہیں ہائے دیکھیا میں قادیانیت چھڈی اس لیے ہو گیا. نہیں, سب چیزیں آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں اور آپ ہر دن زیادہ سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ میں سوچ لوں کہ یار یہ تکلیفیں میرے اوپر اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ میں رد قادیانیت کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے. ہیں جی ایسا نہیں ہوتا, ایسا مفتی نہیں. صاحب جو مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب تھے, بھائی ادھر دیکھیں, اگر تو کوئی کفر کی وجہ سے یا مطلب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تکلیفیں آنی ہوتی تو فرعون کو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی جس نے خدائی تک کا دعویٰ کر لیا, اللہ سے ٹکر لے لی. اس کو پوری زندگی درد سر تک نہیں ہوا. ہاں, وہ بڑا ہٹا کٹا خوبصورت تھا. تو یہ باتیں تو نہیں ہیں. یہ لو جی قادیانیوں کا ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے جی. دیکھا ہے مولوی جڑا سی رد قادیانیت کرتا سی تاں اینو انج ہویا. ویکھیا وہ بھٹو کو پھانسی اس لیے لگی ہے, اس نے وہ رد کرتا تھا نا. اب دیکھا وہ ضیاء الحق بم دھماکے میں اسی وجہ سے عذاب آیا اس کے اوپر. ابے یار تمہارا عجیب فلسفہ ہے. اور مفتی صاحب جو مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب ہیں, ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بس تھوڑے دنوں میں ہلاک ہو جائیں گے. مفتی صاحب انہوں نے طبعی زندگی پائی ہے اور مرزا ناصر کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ تم ادھر سے چلو, ہم دریا پہ ملتے ہیں, اپنی فیملی لے آؤ, میں بھی اپنی فیملی, کرو میرے ساتھ مناظرہ نا. تو یہ نہیں نکلے تھے. اور مفتی صاحب انہوں نے اپنی طبعی زندگی جی ہے اور مرزا طاہر اتنی زیادہ ہلاکت کی بددعائیں لکھتا تھا اور مرزا طاہر فوت ہو گیا اور وہ سب کو فوت کر کے 2004 میں طبعی موت ان کی مطلب ہوئی ہے, وہ وفات پائی ہے انہوں نے. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ تو مباحلق ہوا نا. مرزے نے خود کہا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی کے اندر مرے گا, اور ساتھ اس نے کہا کہ وبائی ہیضے کا یا طاعون کا شکار ہو کے مرے گا. اور مرزا قادیانی خود جو ہے نا سچے کی زندگی کے اندر وبائی ہیضے کا شکار ہو کے ٹٹی موتر کرتا مر گیا ہے. اگر تکلیفیں آنا ہی سچائی کی دلیل ہے تو پھر تو مطلب جھوٹا ہونے کی دلیل ہے, تو پھر تو مرزا قادیانی سب سے بڑا جھوٹا ثابت ہو گیا. دنیا کی ایسی موت اس کو آئی ہے کہ جو آج تک کسی انسان کو آئی نہیں ہے. جی عمران علی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے آپ ایکس قادیانی ہیں؟ جی جی ہاں ماشاء اللہ. جذبہ سے تعلق ہے میرا. اچھا 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 اچھا. تو کتنی دیر ہوگی آپ کو قادیانیت چھوڑے؟ مفتی صاحب 5 دن ہو گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, مبارک ہو بھائی.
آپ ये लास्ट تو जो پھر जुमा गुजरा ना उस दिन मैंने कादियान छोड़ी। سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کفر کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں، اسلام کی مبارکباد ہو آپ کو جناب، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا عقیدہ ہے پھر؟ حضرت عیسیٰ میں اصل میں ابھی یہ مسیح موعود کے جو ہیں بکس وغیرہ وہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بارے میں مور انفارمیشن لے رہا ہوں کہ یہ جو ریفرنس لوگ دیتے ہیں ان کا میں مربی صاحب سے پوچھتا ہوں، لیکن وہی جو ان کے ایک ریگولر ریئیکشن آتا ہے کہ تم وہ ہو گئے ہو، کیا کہتے ہیں ان کا خاص لفظ ہے کہ مرتد ہو گئے ہو، تو یہ ہو گیا ہو، تو مولویوں کی باتوں میں آ گئے ہو، تو اس طرح کے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں جیسے کہ ان کے مسیح نے جو ہے مرزائی جو ہے یہ قادیانی اس نے کہا وہ ہے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے، لیکن 2-3 جگہ پہ انہوں نے چینج بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں وہاں نہیں ہے تو وہاں ہے، پھر اینڈ پہ آ کر کشمیر پہ فائنل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کی 2-3 باتیں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو باقی ان کے جو اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو میں پوچھا کرتا تھا لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا، تو میں نے پھر ان کو خیر بات کہہ دیا۔ ہاں نہیں وہ تو خیر بات تو آپ نے کہہ دیا، لیکن ابھی موجودہ عقیدہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ابھی میں وہی میں نے آپ کو بولا کہ اسٹڈی کر رہا ہوں میں، لیکن میرا تو یہی ہے کہ جب ایک نبی کا جو جیسے قرآن میں بھی ہے کہ ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں 45 ڈیز اگر وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور نبی کا جو عصا ہے جو ڈنڈا تھا ان کا دو سمندر کو 2 پارٹ میں تقسیم کر سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی اللہ مطلب کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ میرا تو یہی ہے کہ میرا دل مانتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ نے ان کو آسمان اپنے پاس بلا لیا ہے، تو ابھی وہ زندہ ہیں، تو وہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔ ہاں ماشاء اللہ، بس یہی بات ہے۔ تو یہ ہے میں نے مربی صاحب سے پوچھا تھا کہ جب نبی کے ایک نبی جو ہیں وہ اگر ان کا جب انہوں نے عصا مارا تھا تو وہ سمندر 2 پارٹ میں ہو گیا تھا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ نبی جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رہے زندہ، وہ بھی خدا کا معجزہ ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا مجھے جواب دیں۔ کبھی آپ نے کبھی کسی کو بندے کو دیکھا ہے آج کل کے دور میں کہ وہ ڈنڈا مارے سمندر میں اور 2 پارٹ ہو جائے اس کے؟ یہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا جو سپر پاور بنا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے بس عقیدے اس طرح کے ہیں۔ دوسرا میں شروع سے جب بھی میں روا میں جاتا تھا یہ اپنے دفاتر میں، تو ان کے دفاتر میں بہت سارے چیٹنگ ہوتی ہے پیسوں کے معاملہ میں، اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اور جو بیچارہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو بھی یہ لوگ زبردستی چندہ لے کے، تو جب اس کے برے دن آتے ہیں تو اس کی ہیلپ نہیں کرنی، اس کو بلکہ الٹا سیدھا کہنا جاؤ اپنے صدر ملہ سے لکھا کے لے کے آؤ، اس سے لیٹر لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میں تو ایک فیملی کو جانتا بھی ہوں جنہوں نے بڑے سخت دن کاٹے ہیں اور ان کو چندہ ساری عمر دیتے رہے، لیکن جب ان سے مشکل وقت آیا تو انہوں نے مطلب کہ یہی کہا کہ پہلے لیٹر لے کے آؤ، اتنے دیر تم بھوکے مرتے ہو تو مرو۔ صدر ملہ سے ابھی ان کی صدر ملہ سے لڑائی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ صدر ملہ جو ہے یہ ان کا لیٹر نہیں ایشو کرے گا، تو بس اس طرح کے بہت سارے معاملے ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں۔ پھر ایک بندے کی خودگی ہوئی تھی، وہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے یہ پیسہ لے کے یہ ایک احاطہ خاص میں دفناتے ہیں لوگوں کو، تو اس بیچارے کی میت باہر پڑی رہی، یہ جو کولڈ روم ہے ان کا بنایا ہوا وہاں پہ، اس کو دفن نہیں ہونے دیا جب تک وہ انہوں نے ان کے پیسے کلیئر نہیں کیے۔ تو یہ اسلام کا میرے خیال میں یہ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب ڈرامے باز ہیں، اسٹوری میکر لوگ ہیں۔ جی بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ۔
تو اچھا، کبھی آپ کو جب آپ کی عمر کتنی ہے؟ ابھی 32. 32. اچھا، 32 سال. اچھا، کبھی آپ نے یہ سنا ہو یا کسی مربی نے آپ کو بتایا ہو یہ قادیانی کتابوں کے متعلق یا مرزے کی کتابوں کے متعلق، یا آپ کے گھر میں یہ کتابیں ہوں، اس کے بارے میں سر تھوڑا سا؟ کتابیں تو ہمارے پوری وہ ان کی جو ان کے مسیح ہیں وہ ان کی پوری جلدیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہ الماریوں تک ہی محفوظ ہیں. نہ ہمارے ماں باپ نے کبھی پڑھی، نہ ہم نے کبھی پڑھی، نہ ہمیں توفیق ہوئی پڑھنے کی. اور بلکہ یہ مرزا ان کا کہتا تھا جو میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا وہ اس کے ایمان سے منشیات کیا ہے. تو یہ بھی میں سوال کرتا تھا مربی صاحب سے کہ جب ہمارے باپ دادا نے نہیں پڑھی تو ان کے ایمان پہ بھی تو سب کو قول ان کے تو شک انہیں بھی ہے نا. تو پھر یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ریفرنس لوگ دیتے ہیں، جو میرے غیر احمدی دوست ہیں وہ بھی ریفرنس لے کے آتے ہیں میرے پاس، آپ ان کا صحیح جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ یہی گھما پھرا کے جب یہ پھنس جاتے ہیں نا تو یہ بات گھما پھرا کے حضرت عیسیٰ پہ لے جاتے ہیں، ان کی وفات پہ لے جاتے ہیں. جہاں بھی پھنس جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات پہ لے جاتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پھر یاد کہتے ہیں دعائے قنوت سناؤ، تو یہ کرو تو وہ کرو. دعائے قنوت میں سنا بھی دوں تو اس کا مطلب میرے سوال کا جواب نہیں دینا، بس وہ یہ میں نے اینڈ پہ یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سٹوری میکر ہے، یہ سٹوریوں پہ سٹوری بناتے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، اور جھوٹے مطلب کہ انہوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں کہ احمدیت قبول کرنے سے فلانے کا یہ ہو گیا، ٹمکانے کا وہ ہو گیا، اور جس کو چھوڑ دی وہ برباد ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ سب بکواس ہے، سب سٹوری بناتے ہیں یہ لوگ. ہاں اچھا، ویسے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے تھے اور آپ کے بڑے بزرگوں نے بھی کوئی کتابیں نہیں پڑھی. تو میں یہاں پہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے متعلق آپ کو کچھ بتاتا ہوں. الفضل اخبار ہے اور 5 جون 1934 کا شمار ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے. لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود اور تفسیر القرآن. 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں لکھا اور نہ کوئی تفسیر بالاستیاب لکھی ہے. ترجمہ ایک ایسی چیز ہے جس میں زبان کی تفسیر کے ساتھ تغیر کی ضرورت ہوتی ہے. بس مامور کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ترجمہ کر کے ترقی کو روک دے. حضرت مسیح موعود کی کتابیں قرآن کریم کی تفاسیر ہیں. بالاستیاب تفسیروں کا لکھنا بھی ماموروں کا کام نہیں، اس میں بھی امت کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو یعنی قادیانیوں کے نزدیک مرزے کی جتنی کتابیں ہیں نا یہ اصل میں قرآن کی تفاسیر ہیں. یہ پہلے آپ کو یہ بات پتا تھی، کہیں بتائی کسی نے؟ نہیں ہمیں نہیں پتا، بلکہ جو 99% جو لوگ ہیں نا وہ بس انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی سوائے ان لوگوں کے جو جامعہ میں اسٹڈی کرتے ہیں اور جو مربی بن کے وہاں سے نکلتے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اپنے خدام اٹھا لیں، اطفال کو پوچھ لیں، خداموں کو پوچھ لیں، بلکہ انصار جو ہیں جو انصار ان کے جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. ان کو صرف سٹوری سنا کے اور ان کو بس وہ جھوٹے عقیدے کے بنو کے ان کو اپنے صرف کیا ہوا ہے. اور اصل میں بیسیکلی کیونکہ میں جماعت کا خود کام کرتا رہا ہوں دفاتر میں، مجھے سارا ان کا پتہ ہے کیا اندر گیم ہو رہی ہوتی ہے، کیا کیسے کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کو کیسے پریشرائز کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ میرے پاس ریفرنس موجود ہے، میرے پاس پروف ہیں، سب پروف پڑھ میں. اچھا پھر تو یہ بات بھی آپ کو نہیں بتائی گئی ہوگی، انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 کے اوپر خلیفہ جی لکھتے ہیں 6 طریق، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے. یہ ایک خاص نقطہ ہے کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں، اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے. براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے. اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں اس کو لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں
10 صفحے بھی نہیں پڑھ سکا کیونکہ اس قدر نئی نئی باتیں اور معرفت کے نقطے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہی میں مشغول ہو جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مرزے کی کتابیں پڑھو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور یہ براہین احمدیہ کتاب وہی ہے کہ جس کو لکھنے کے لیے مرزا قادیانی نے کہا تھا میں 50 جلدیں لکھوں گا، اور لوگوں سے ایڈوانس پیسہ اکٹھا کر لیا تھا جو موجودہ دور کے اندر تقریباً 28 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو وہ پیسہ جب اکٹھا کر لیا تو 25 سالوں کے اندر 5 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے مرزا قادیانی کہنے لگا کہ دیکھو جی 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے، لہذا جو 50 کتابوں کے نام پر جو میں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا نا وہ ان 5 کے ذریعے پورا ہو گیا. تو یہ وہی ہے جی جو براہین احمدیہ کا جس کا ذکر کیا. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا. اسی وجہ سے تو پھر آپ کو پھر وہ ساری باتیں نہیں پتا ہوں گی کہ جو مرزا قادیانی کی شراب نوشی ہیں، مرزا قادیانی کی زنا کاریاں ہیں. اب یہاں پہ کوئی بھی ابھی احمدی آ جائے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، ریفرنس سارے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ان کے کن ٹوٹے روا کے اوارہ بدماش اور لفنگے لوگ جو ہے وہ اب صدر یو کے میں صدر کوئی بنا ہوا ہے، کوئی امیر جماعت بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، سب حرامی لوگ ہیں. یہ سب ان کے سب کے کام مجھے پتہ ہے کیا ہی کرتے رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے. اور ابھی یہ وہ بڑے شریف اور یہ ان کے ایک اور میں نے بات نوٹ کی ہے، دوسرے جو مسلمان لوگ ہیں ان کا جمعہ ختم ہوتا ہے تو وہ درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. بعد میں مطلب کہ جو اپنے جو بھی قرآن کی تلاوت کر لی ہے وہ ان کا جمعہ ختم ہوتا ہے یو کے میں تو سب سے پہلے ان کی گردنیں مڑتی ہیں کہ کون سا بندہ رہ گا جنہیں چندہ نہیں دیتا. وہ جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنی وہ بکس پکڑتے ہیں چندے کی رسیدیں اور سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں ادھر کہ یہ چندہ کس نے نہیں دیا. پہلے انہوں پڑھو جا کے سب سے پہلے انہوں پڑھو. مطلب ان کے یہ چیزیں میں نوٹ کرتا رہا تھا کہ یہ کس طرح کے دوگلے لوگ ہیں. انہوں نے سوائے ان کے وہ کس ٹائپ کا خلیفہ ہوگا جس کی عوام جو ہے جس کے ماننے والے ہیں وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ پرانے بندے نے رات کو کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ کارپیٹ پہ مرسیڈیز گاڑیوں پہ ٹریولنگ کرتا ہے. تو یہ وہ پرانا یہ کیسے خلیفہ ہے؟ خلیفہ تو بھائی مسلمانوں کے ایسے تھے جو اگر کوئی کہتے ہیں نا کتا بھی بھوکا ہوتا تھا نا تو وہ اس کا خلیفہ جواب دہ ہوتا تھا اللہ کو. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے احمدی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے احمدی کس مشکلات میں ہیں اور وہ گھومتے پھرتے گاڑیوں میں قافلہ جا رہا ہے دور کا یہ قافلہ آ رہا ہے. یہ مسرور صاحب جب بنے ہیں نا میں ادھر ہی تھا، میں ڈیوٹی پہ تھا ادھر، میں نے ان کو دیکھا ہے کیسے بنے ہیں کیا ہوا ہے سارا. یہ سب گیم ہے، سب یہ سیٹ اپ ہوتا ہے اندر، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب پہلے سلیکٹڈ، سب کچھ پہلے سلیکٹڈ ہوتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے میرے پاس میں بات نہیں کر رہا ابھی کوئی ادھر احمدی آ جائے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. میرے پاس سارے ریفرنس ہیں، میرے پاس سارے ریفرنس ہیں، میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے سیٹ اپ ہوتا ہے. ان لوگوں کے نام لوں گا میں کس نے سیٹ اپ کیا یہ سارا کچھ. یہ سب بکواس کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور سب لچے لفنگے کن ٹوٹے لوگ ہیں یہ جو اب صدر ملت مربی. تو یہ بٹ جو آتا ہے یہاں پہ یہ اس کو بھی بڑے جرمن جو بٹ ہے اس کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں. سب جی میں ابھی ان کو پتہ نہیں نا میں ہوں کون. ان کو جب پتہ چلے گا نا میں کون ان کے میں بڑے بڑے پول کھولوں گا میں. عمران بھائی میں نے آپ کو فالو کر لیا ہے تو آپ بھی فالو بیک کر لیں. تو آپ ہماری برادوں کے اوپر آتے جاتے رہا کریں عمران بھائی. جی میں 3-4 دن سے آ رہا ہوں آپ لوگوں کی سنتا ہوں، بلکہ میں جو ان کے آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے ان کی بکس کا زیادہ پتہ ہے. ابھی یہ پیدائشی احمدی ہوں لیکن ہمیں کخ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا. کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب آتے جاتے رہیں گے نا انشاءاللہ بہت آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بہت علم میں اضافہ ہوگا. تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو نا آپ نے بلا جھجک عاجز سے کرنا ہے.
कोई भी अभी भी कोई भी ज़हन में सवाल किसी भी किस्म का कोई मंडलाता हो तो आपने बिला झिझक सवाल मुझसे करना है, ठीक है जी तो इंशाल्लाह ताला वो फिर हम जवाब देंगे। ये तो आप मेरे इल्म में बिल्कुल इजाफा सवाल हैं मेरे, मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा, क्योंकि रब्बी साहब तो मुझे कुछ नहीं जवाब दे सके सिवाय स्टोरी सुनाने के। और इनकी सबसे बड़ी बात ये देखें कि सामने एक बड़ी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि इनकी दोगलेपन का, इनके जो इस्लाम से प्यार है वो अब यही से दिखाई दे देगा। यहाँ आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते हैं, या अल्लाह के हुक्म कैसे ये मानते हैं। अब ये जब इस्लाम में क्या है कि जब आपको चांद नजर आए तो अगले दिन आपका पहला रोज़ा शुरू हो जाता है, ऐसा ही है ना। यहाँ आपको चांद नजर आ जाए तो अगले दिन ईद होती है। इतनी हरदर्म ये कौम है, इतने हरामी लोग हैं ये, कि ये मैंने रब्बी साहब से पूछा कि ये चांद निकला तो हम क्यों कल ईद नहीं कर रहे हैं, या रमज़ान के पहले रोज़ा क्यों नहीं, ये तो आपको पता है हज़ूर से पीछे जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी तो वो नहीं हो सकता। और दूसरे कल हम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि ये दूसरे गैर जमात रख रहे हैं, तो ये इन्होंने हज़रत मसीह मौद को नहीं माना, तो इसलिए नहीं हम रख रहे। यानी खुदा का जो बनाया हुआ लॉ है, जो आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड किया हुआ है, वो गया सब भाड़ में। इन्होंने अपने लॉ बनाए हुए हैं। इतनी इनकी ये इतने दिल इनके अंदर से काले हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि एक इस्लामिक लॉ जो बनाया है, जो अल्लाह ने बताया है, उसके उल्टा चलना है, को हजूर को खुश रखना है। हजूर ने पता भी नहीं है कि तुम जिंदे हो कि मरदे हो, उसकी जूती को परवाह भी नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मुझे थोड़े दिनों से ही पता चला था, तो बड़ी दुआएं हैं आपके लिए। तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने आपसे कहा ना कि आपको कोई भी जो सवाल ज़हन में गिरा बन रहा हो ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले माहौल से निकले हैं ना, हम अब खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं इस्लाम के साथ ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और पकड़ेगा, कैद कर लेगा, आपसे कोई भत्ता मांगेगा, पैसे मांगे, नहीं, आपकी जो खुशी होगी आप वैसे ही चलेंगे जिंदगी में। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं अपने जाती तौर पे। मुझे आज तक किसी ने डिप्रेशन वाला मैसेज नहीं किया कि बीबी तुम हमारी मुरीद हो, या मैं गोलड़ा शरीफ से हूँ, पीर मेर अली शाह साहब से मैं मुतासिर थी। मुझे आज तक कभी किसी की दरगाह से, दरबार से मैसेज नहीं आया कि हमें 10,000 रुपया भेज दो, 20,000 नहीं। आपकी जो खुशी होगी, इस्तात होगी, आप उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन शुरू में ना आपको 1-2 साल मेरा भाई लगेंगे, आपको अपने जज्बात पे, अपने दिमाग पे काबू पाना होगा, ताकि आप बड़ी ही चुस्त चालाक रहना होगा। आपको हर लिहाज से आपको अब चुस्ती की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत रिलैक्स फील करें, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 साल ये बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करने की कोशिश इसलिए की जाती है कि देखिए आपने जमात छोड़ी, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अपने जज्बात पे, दिमाग पे, असाब पे काबू पाने का नाम है बस। जी इंशाल्लाह। जी। और इनकी ब्रॉड से भी अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं, नीचे आ जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आगे जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रंट लाइन पे बहुत सारे मेरे इस्लामी भाई खड़े हैं, मुझे जाके बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कूल डाउन, अपना काम करें, अपनी रोज़ी रोटी की तरफ फोकस करें, अच्छी ज़िंदगी, बावजू और खुशबूदार सी ज़िंदगी का स्टार्टअप करें, और बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी होगी। जी इंशाल्लाह। और इमरान भाई एक बात मैं शेयर करूंगी कि मुझे ये अपने ज़ाती तौर पे ये खुशी होती है
کہ ہمیں اسلام نے ایکسیپٹ کیا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے دماغ سے سوچا ہے اور ان سے آزاد ہو کے ہم اسلام کی طرف گئے ہیں، ورنہ بہت سارے بچے بچیاں عمران بھائی وہ جو ہے نا الہاد کی طرف، کرسچینٹی کی طرف، دوسری سائڈوں پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اس آپ کی وجہ جی میری بہن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو اتنا یہ صرف ایک ہوتا ہے نا اوپر سے لباس اور ماسک پہنے لوگ ہیں، اندر سے یہ بڑے گندے لوگ ہیں، ان کے سب مجھے کرتوت پتہ ہے۔ میں نے ایسی بات نہیں کی یہاں پہ لائیو میں آ کے، میرے پاس سب ریفرنس ثبوت ہیں۔ یہ جتنے بھی آتے ہیں نا جرمن کے، یو کے مربی اور یہ بٹ شٹ، یہ سارے سب ان کو یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو جانتا ہوں، بڑی اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ نادر علی جو آتا ہے اس کو بھی میں بڑی اچھے سے جانتا ہوں۔ میں یہ ان کے طوطے نہ اڑا دیے میں نے، تو یہ میں کون ہوں، یہ کہاں، ان کو کیسے جانتا ہوں، سارا ان کا ڈیٹا میرے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نمبر کے لوفر باز لوگ ہیں، انہوں نے کیا کچھ پیچھے کرتے رہے ہیں، ابھی آ کے یہاں پہ بڑے نیک بنے ہوئے ہیں اور حضور سے یہ مسیح مو کرتے رہتے ہیں۔ ان کو کخ کا نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور پیچھے کیا کرتے آئے ہیں اور ابھی کس کو فالو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو میں پھر یہ بات ابھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کے پیچھے یہ حضور کے بھاگتے ہیں، اس کو ان کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہ لوگ جیتے ہیں یا مرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور اپنی بلے بلے کرائی ہوئی ہے، بس ختم بات۔ اور وہ گدی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے اپنی، اور اس کو وہ کنٹینیو رکھ رہے ہیں بزنس کو۔ اور چندہ ان کا بیس ہے، ان کا سارا کام کرانے کا، چندہ لے جاؤ تو اپنا سارے کام کری جاؤ، اور کچھ بھی جی بالکل۔ اور چندہ بھی ایسا نہیں ہے، بھتہ بن چکا ہے، بھتہ خوری ڈفرنٹ۔ ابھی ان کمنگ ڈیز میں ابھی ایک اور چندہ آ رہا ہے، ابھی اس کے بھی مجھے خبر ہے۔ ابھی یہ سارے ایم ڈی ہے نا، یہ تیار ہو رہے ہیں، ایک نیا چندہ آ رہا ہے۔ استغفر اللہ، ابھی ان کا ایک اور کٹا کھلنے والا ہے۔ اور ایک دن نا کسی لائیو پہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ نا ضروری نہیں ہوتا چندہ دینا، کوئی دے یا نہ دے۔ عمران بھائی زندگی میں آپ نے ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے جو چندہ نہ دے؟ 400 روپیہ ابھی تک وہ جو ریڑھی لگاتا ہے نا آلو چھولے بیچ کے، 400 روپیہ ابھی بھی وہ ادا کر رہا ہے۔ ابھی میرا ایک دوست ہے روا میں ہی ہے، وہ بیچارہ رو پڑا میرے سامنے، میری کال پہ تھا، وہ رو پڑا، کہتا ہے میری وائف گئی ہے ان کے کہ ہمارے حالات خراب ہیں، تو اس طرح ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تو جماعت کے دفاتر میں گئی تو اس نے کہا کہ ہماری ہیلپ کر دیں، کیونکہ اس کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں میرے ہسبینڈ کے، تو ہم بڑی مشکل میں ہیں، تو اس کا کوئی کام کرتا ہے لیکن اتنی انکم نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی اور بات ہیلپ کیا کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے صدر ملہ سے لکھا لے کے آؤ۔ اب صدر ملہ کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے تم نے پرانے دن ایک بندہ چندہ لینے آیا تھا، تو اس سے تمہارے ہسبینڈ نے بدتمیزی کی تھی۔ تو اس کی وائف بولتی ہے بدتمیزی نہیں کی تھی، ہم نے بولا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنا گزارا بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، تو ہم بڑی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں چندہ دو کہ تمہارے راستے کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے ایک بات بتائیں، جس کی پاکٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس کے بل سر پہ پینڈنگ پڑے ہیں، تو وہ اپنی پاکٹ میں جس کے ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کو دے گا کیا؟ ان کی ہر ڈرمی اور ان کی یہ سپاکی دیکھ کے ویسے ان کو گولی مارنے کا دل کرتا ہے۔ بڑے ہی بغیرت لوگ ہیں یہ۔ تو وہ رو پڑا ہے، یعنی کہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، وہ میرے اتنا رویا وہ کہ انہوں نے ساری عمر میرے ماں باپ سے چندے لیے، سارا کچھ کیا، ابھی ہماری ہیلپ ان کے ایک بندہ آپ سے آ کے ہیلپ مانگ رہا ہے، تو لیٹر کس بات کا بھائی؟ سب سے پہلے تو اس کی جیب میں کچھ ڈالو کہ بھائی پہلے جا اپنا سامان پکڑ گھر کا اور جا کے اپنے بچوں کو کھلا، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ ابھی اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنے صفاق لوگ یہ ہیں، تو ان کو ہم کیسے ان کی باتوں پہ آ کے کیسے بیوقوف بنے ہوئے ہیں؟ یہ سب ایم پی بیوقوف ہیں ایک نمبر کے۔
एक नंबर बस इनका दाल रोटी चल रहा बनते है। ये बड़े चालाक हैं, होशियार जी। चालाक बनते हैं, लेकिन एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं और सबसे बड़े बेवकूफ़ कौम ये लोग हैं। इन्होंने सिर्फ अपने चंदे की वजह से क्योंकि ये इस तरह अगर ये कहते हैं ना कि देखिए जमात ने इतनी तरक्की कर ली। आपको एक बात पता है, ये जो अनाउंसमेंट होती है दस्तखाना में इतने एमडी हो गए, ये हो गई, ये भी सब बकवास है। बकवास है, ये सब बकवास है, कोई एमडी नहीं होते। ये सारा बायोडेटा मैं कहता हूँ ये जर्मन का, मैं इसको वेट कर रहा हूँ, ये आ जाए ना ऑनलाइन, ये बट रबी ये जो बना हुआ है जर्मन में आता है ये लाइव, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। मैं इसको मैं चैलेंज करूँगा, इसे बोलूँगा कि आप सारे अब ये जितनी बहस करनी सुनने कर ली अब, और ये नादर अली भी जो है, ये सब भी इनकी मैं ब्रॉड जो मैं आके इनको मैं रेफरेंस अपने कैमरा ऑन करके रेफरेंस दिखाऊंगा, उन बंदों के नाम दिखाऊंगा, उनसे अगर हिम्मत है जाके पूछें, अगर इनकी हिम्मत है ना तो जाके पूछें उन लोगों से। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं लोफर, और अभी यहाँ पे मरबी तो सदर मल्ला तो पनी किया जईन ये वो बने हुए हैं, ये इनका मैं सारा क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा अपने आप पे ना जज्बात पे काबू भी रखना है, क्योंकि ये हाइपर करने की कोशिश करते हैं, आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल किसी किस्म की ना टेंशन में या स्ट्रेस में नहीं आना। सिस्टर मैं वो बंदा ही नहीं हूँ जो टेंशन ले, और मैं टेंशन देने वाला बंदा हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको दोबारा भी कहा, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं इनका वेट कर रहा हूँ। इनकी जैसे इनकी लाइव ऑन होगी ना तो इनको मैं आज इनकी लाइव पे जाके भट्ट साहब की, नादर अली की, सब इनको रेफरेंस दूंगा। अगर इन पे इनको चैलेंज करूँगा कि जाओ ये मिर्ज़ा मसूद से पूछो, ये नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये रेफरेंस दे रहा हूँ, कैमरा खोल के बताऊँगा मैं कि ये रेफरेंस हैं, ये बंदे हैं, कैसे सेटअप होता है, क्या होता है, कैसे खलीफा बनता है और क्या अंदर गेम होती है, ये सारी मैं इनको जब बताऊंगा ना, तो अगर ये अपनी माँ के हुए ना या एक बाप के हुए तो ये जाके अपना वहाँ पे इनसे पूछें। ये सब बकवास करते हैं इधर आके लाइव में, मुझे इची बिची सब कुछ पता है इनका। बल्कि मुझे आप हेल्प करना कि जब ये नादर अली आए या भट्ट आए ना तो मुझे आप लाइव शेयर कर देना बस, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ अपने काम में, तो मुझे कभी पता भी चलता भी नहीं है कि ये कब लाइव आते हैं। अल्लाह आपको शरीरों के शर और हासदों के असर से बचाए, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं और बड़े होचे हथकंडे इख्तियार करते हैं, और जब भी कोई कादियानियत को छोड़ता है तो उसके जानी दुश्मन हो जाते हैं। तो रबुआ के अंदर ही एक हमारी सिस्टर हैं नजमा रोज़ी, तो उनके वालिद साहब को इन लोगों ने कत्ल कर दिया और उसके जानी दुश्मन हो गए और इनकी पूरी फैमिली के जानी दुश्मन हो गए और आज तक ये दुश्मन है। तो बहरहाल ये ख़तरनाक लोग हैं, तो अपनी हिफाजत करिएगा। और सर ये जानी दुश्मन उन लोगों के होते हैं जिनके इन पे बस चलता है, जिनके पे ऊपर बस नहीं चलेगा ना वो उल्टा इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं, ना ये कर सकते हैं ना ये मैं इन्हें करने दूंगा। अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह खैर व आफियत में रखे आपको। जी हाँ जी मुफ्ती साहब, और ये लोग इस तरह की नफसियाती टॉर्चर करते हैं, जिस तरह एक लड़का है, वो उसके माँ बाप नहीं है तो उसने उसकी 2 बहनें हैं ना, वो तीनों बहनों भाइयों ने मतलब छोड़ा जमात को, तो करीबी किसी ना मतलब मुसलमान जो भी उधर के होंगे आलम या कारी साहब या जो भी, उन्होंने ना उनकी बहन का अच्छी जगह रिश्ता करवाया चकवाल में ना, तो वो देखने आए
आए और मंगनी वगैरह करके गए और बड़ा उनको बड़ी इज्जत से रिश्ता करवा दिया। और मुफ्ती साहब वो बेचारा बता रहा था कि एकदम ना उनका फ़ोन आया कि हमने कुछ तहकीक करनी है ना, तो अच्छा इन्हें पता चल गया कि किन के घर में रिश्ता हुआ है। मुसलमानों के घर में ये बात फैला दी है कि वो ये तीनों बहन भाई जो है ना ये अच्छे नहीं है, ये क्रिमिनल है। तो उस बेचारी का रिश्ता खतरे में पड़ गया। फिर वो मतलब दोबारा उनकी सुलह सफाई हुई। इस तरह का टॉर्चर करते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं ये अगले को। इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं। आप इसी इन्हें ये क्योंकि ये अपने आप को नंगा खुद ही करते हैं ना अपनी हरकतों की वजह से, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि कितने गिरे हुए लोग हैं कि अगर इनको कोई छोड़ के जाता है तो ये साथ क्या करते हैं और क्या सलूक करते हैं। ये अपना डिफरेंट टाइप के इन्होंने अपने हथकंडे बनाए होते हैं, लेकिन ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं इनको नंगा करूँगा। आप फिक्र नहीं करें मेरी, ठीक है जी बिल्कुल साथ है। और इंशाल्लाह जब इनको पता चलेगा मैं कौन हूँ तो फिर इनके हाथों से तोते उड़ते देखना आपको। अल्लाह आपको महफूज रखे जी, अल्लाह आपको महफूज रखे। बस साहब जब आए ना जर्मन वाले और नादर अली, मुझे जरा इनकी लाइव शेयर कर देना प्लीज। देखें मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि इन सब कादियानियों ने आजिज़ को ब्लॉक किया हुआ है, तो इनकी बराडे में मेरे तक शो ही नहीं होती। तो कोई और बंदा ये काम कर दे तो चले, जो भी इधर भाई हैं अगर सुन रहे हैं तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी होता हूँ, कभी मुझे भी पता नहीं चलता। ठीक है आप अपने काम की तरफ फोकस करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़हनी तौर पे अपना फ्रेश महसूस करें। हम सब की दुआएं आपके साथ। मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, उधर सब मुसलमान काला गोरा अफ्रीकन जो भी हर किस्म के लोग वहाँ पे बांग्लादेश के आराम से अपनी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ के अपना जो भी है वो निकल जाते हैं। इनका ये रूटीन होती है, जैसी नमाज ख़त्म होती है अहमदियों की, सबसे पहले इनके रसीदें बुक निकल आती हैं बाहर और सबसे पहले ये जो चंदा जिसने नहीं दिया वो उसके ऊपर पहुँच जाते हैं। ये मतलब कि क्या ये इनको इस बात की शर्म भी नहीं आती कि अगला बंदा जुम्मा पढ़ने आया है या नमाज के लिए आया है, तो ये जो चंदे की स्टोरी है किसी उसके शाम को घर जब वो होगा या उस टाइम जाके जब वो फ्री हो, तो अभी अल्लाह को याद करने आया है, उसमें भी इन्होंने अपना चंदा बिजनेस स्टार्ट किया होता है। क्या ये सब वास लोग हैं ये। और मुफ्ती साहब ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कभी कभी ना मुफ्ती साहब वैसे ही तैयार होके बंदा निकल जाता है ना जल्दी जल्दी, तो 1 या 2 यूरो होता है वो ना इधर सिक्के चलते हैं, तो बंदा कहते हैं कि नहीं है, तो कहते हैं जेब में देखें कितने पैसे हैं, तो मैं बात नहीं होती, पैसे होते हैं तो वो 2 यूरो की भी रसीद काट देते हैं, कहते हैं ये खिदमत खलक में चले गए। यानी कि आप शर्म कर लें कि चले इनकी खिदमत खलक निकालूंगा ना, अभी रसीदों के साथ इनकी खिदमत निकालूंगा, कहाँ रसीद कहाँ गई है, कहाँ से ये जो इन्होंने पीछे कुछ अर्सा पहले ये नलके लगवाए थे वहाँ पे, उस पे इतना बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है। ये अफ्रीका में जो हैंडपम्प नहीं है इन्होंने लगवाए, जी बिल्कुल उस पे इतना बड़ा घपला किया है इन्होंने, वो सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। ये देखना आप भागते कैसे हैं यहाँ पे, बड़े लाइफ चढ़ा। ये मैंने सुना था ये बड़े बातें करता है, नादर अली बड़ी बातें करता है। भाई आपकी वसीयत तो नहीं थी, आपने वसीयत तो नहीं करवाई हुई थी? नहीं मैंने कोई ऐसी वसीयत। अच्छा ठीक है। हाँ मेरे बुजुर्गों ने करवाई थी तो, लेकिन मैंने नहीं करवाई। मैंने तो यही नतीजा निकाला है कि ये कोई उस टाइम के कुछ भोले लोग थे, सीधे सादा लोग थे जिनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। ये जो जिनको मसीह बोलते हैं उस ज़माने में, वो बेचारे इनकी बातों में आ गए हैं, फिर उनकी आगे नस्ल पे नस्ल पैदाइशी। अभी आप खुद ही बताएं सिस्टर, आपने कभी जमात की किताबें पढ़ी थी जब आप अहमदी थी, या अभी भी पढ़ी होंगी, पर ये पता नहीं वो हमें तो वो अल-फज़ल और तशीज़ुल अज़ान पे लगाया। अल-फज़ल के भी जो मेन पेज होता था उस पे आता था ये इनके जो मसीह है उनका छोटा सा लिख देना 3-4 सेंटेंस में अल-फज़ल के मेन पेज पे।
اور ان کو کیا ان کو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا اندر کی اسٹوریاں کیا ہے کیسے ہوا. اور وہ جو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے 2.5 سال کی بچی سے شادی کروا دی, پھر وہ بچی بھی ان کے پاس رہی. یہ جو ان کے چوتھے خلیفہ ہیں ان کی والدہ جو ان کی بات کر رہا ہوں میں, جی 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 طاہر بنی وہ بالکل. جی تو وہ کیا یہ ہو مطلب کہ ان کو کبھی ان کے دماغ میں باتیں نہیں آئیں کہ یہ کیا بکواس ہے یہ 2.5 سال کی روحانی بچی. باتیں ہیں یہ سعید روحوں کی سمجھ میں آتی ہیں. یعنی کہ ان کو شرم بھی نہیں ہے, ان کو حیا بھی نہیں ہے, اور کیا لوگ ہیں یہ. اس ٹائپ کے لوگ ہیں. ہمیں مولوی وہ شو کرتے ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہمیں روا میں کیا ہے ہمارا یہ بنا ہوا ہے, مولوی وہ دیکھو مولوی گالیاں نکال رہا ہے, وہ دیکھو لاؤڈ اسپیکر گالیاں نکال رہا ہے. وہ جاہل لوگ ہیں بھائی. لیکن جو لوگ مولوی جو اللہ والے لوگ ہیں, جن کے پاس علم ہے قرآن کا حدیث کا, وہ تو نہیں گالیاں نکالتے نا. وہ تو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, اسلام سے بڑا کام کر رہے ہیں, بک بھی لکھ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنا قرآن کا اپنا ہی ٹرانسلیٹ, وہ جو ان کے بشیر الدین انہوں نے اپنے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے قرآن کا. انہوں نے اپنی مرضی سے جو معنی میں آیا ٹھوکا ہوا اندر. ساری چیزیں یہ وہ ہے نا سومن بکمن عمین, یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آتا. ان کے دلوں میں مرض ہے نا, مسئلہ یہ ان کے دل میں مرض ہے. چلیں لگے رہے, ہمیں کیا ہے, بھاڑ میں جائیں گے. اچھا عمران بھائی کیا اس کا نام ہے باجی چندہ, ان کو نا میرا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیجیے گا. ہاں جی ٹھیک ہے مفتی صاحب ضرور. یا ان کا واٹس ایپ نمبر مجھے سینڈ کریے گا. ٹھیک ہے, عمران بھائی کو میں آپ کا نمبر دے دوں گی. اور عمران بھائی کوئی بھی آپ کو اسلام سے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں گرا ہو تو آپ میسج کر دیں, مفتی صاحب آپ کو رپلائی کریں گے جب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہاں جی میں نے تو ان کو آفر کرائی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال کوئی ہوتی ہے کوئی باتیں, کیونکہ یہ نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں نا, تو وہ ابھی کوئی چیزیں ہوں گی ان کے دل دماغ میں, تو آپ بلا جھجک مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے سوالات ہیں, میں نے کرنے ہیں. میں کوئی ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جس کو دین کا نالج ہو اور سارا یہ انشاءاللہ کروں گا, انشاءاللہ سوال کروں گا میں. جزاک اللہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا, آپ کی زندگی کا سکون دیکھ کے, آپ کو خوش آباد دیکھ کے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں نا. پھر ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے کہ اس کنویں سے نکلی آؤ سارے. ہاں بالکل جی بالکل ضروری ہے. نہیں تو یہ قادیانیت کا جو فتنہ ہے وہ ان قادیانیوں کو اپنی لپٹ میں لے چکا ہے, اور اس چنگل سے نکالنے کے لیے مختلف تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے. جی مفتی صاحب, اور ہماری عورتوں کو بھی نا بہت ہی مطلب خاموشی کے ساتھ یہ نیٹ ورک چلانے چاہیے تاکہ ان کو مطلب واعظ اور تبلیغ کا کام کیا جائے. بالکل جی بالکل. سسٹر یہ آپ نے دیکھا کہ جماعت کے جو اپنی لیڈیز ہیں ان کے یہ زیور تک لے لیتے ہیں, ان کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, چندہ کے نام پہ ان کے زیور تک لے لیتے ہیں. اور عمران بھائی اس زمانے میں مرزا قادیانی نے ایک سوشل مرڈر کیے ہیں لوگوں کے, مطلب زندگیاں سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے ختم ہوئی ہیں. میرے پردادا جو تھے نا, قطب دین ان کا نام تھا, 2 ہی بھائی تھے. تو ان کی جو بیوی تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مرزا قادیانی کو نہیں ماننا اس لیے کہ وہ نا حرمت بی بی صاحبہ کو جانتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے, یا ان کی برادری سے ہوں گے مجھے نہیں پتا, انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں ماننا. جب اس کی بیوی نہیں مان رہی, اس کے بچے نہیں مان رہے, تو میرے نا جب یہ طاعون پھیلا ہے نا
तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा मेरे घर में पनाह ले लें, कश्ती नूह है मेरा घर। तो मेरी ना परदादी जो है वो 2 बच्चियां छोटी छोटी लेके यक्के पे बैठ के तो अपने खामन को लेने आई मिर्ज़ा कादियानी के घर पे। तो दरवाजे में खड़े होके उन्होंने कहा कि कुतुबुद्दीन को बाहर भेजें। तो जब वो बाहर आए तो वो खुश हो गए कि मेरी बीवी भी आ गई है। तो उन्होंने कहा आजो आजो बैत कर लो, आजो आजो, अंदर औरतें भी हैं। तो उन्होंने दरवाजे से अंदर पैर नहीं रखा। तो मिर्ज़ा कादियानी ने खड़े खड़े ही अंदर से ऑर्डर किया, अगर ये औरत अंदर नहीं आ रही ना, इस औरत के बच्चियां हैं तो ये तुम्हें बेटियां ही पैदा होंगी, तुम इसको तलाक दे दो। तो मेरे परदादा ने दरवाजे पे खड़ी औरत को, कुतुबुद्दीन साहब ने दरवाजे पे खड़ी औरत को, मेरी परदादी को, 2 छोटी छोटी बच्चियां वो बाप का इंतजार कर रही हैं और बाप साहब जी तलाक दे के अंदर चला गए। और मेरी परदादी जो है वो लेने खामद गई थी अपना मिर्ज़ा कादियानी के घर, तो तलाक लेके घर आ गई। 2 बच्चियां थी और मिर्ज़ा कादियानी ने फिर अपनी मर्जी से मेरे परदादा की शादी करवाई और दुआ दी कि तुम्हारी 7 पुश्तों में अब लड़कियां नहीं होंगी, तुम्हें लड़के ही पैदा होंगे 7 पुश्तों में। यकीन करें अल्लाह ने बारिश के कतरों की तरह हर घर में 9 लड़कियां और 3 लड़कियां इकट्ठी भी हुई हैं हमारे खानदान में। आप हिसाब लगाएं, वो औरत भी अब मतलब उनकी भी आल औलाद है आगे, उनकी भी शादी होगी किधर गई। लेकिन ये एक सोशल बाइकाट, एक सोशल मौत है इंसान की, जो मिर्ज़ा कादियानी ने ये क्राइम बहुत ज्यादा किए हैं दुनिया में। ये अभी आजकल यही करते हैं ना, वही हटकंडा, यही जमात वाले यही यूज करते हैं, जो भी इनकी जमात छोड़ के जाता है उसके साथ यही करते हैं ये लोग, उसको मेंटल टॉर्चर करना, उसकी फैमिली से कट ऑफ कर देना, ये वो। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के आगे कुछ भी नहीं है, सब कुर्बान है, बाढ़ में जाए सारे। और हमारे जो बुजुर्ग है ना इस चीज को मुफ्ती साहब शौक से बयान करते थे कि साडा परदादा एडा चंगा निकलिया, उन्हें खड़े खड़े तलाक दे दी। जाहिल को तो मेरी अम्मी बेचारे डरते होते थे कि इन्ने सारे बच्चे 8-9 बच्चे लेके तलाका लेके जाने किधर। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप जी मुझे यानी कि अभी वो तो दूसरे सवाल तो मैं बाद में आपसे करूंगा, मुझे ये एक बात की मुझे समझ नहीं आती, जब ये अपने जमात के मुरब्बियों से ये पूछो कि ये मसीह मौत के जो बुक्स पे ये जो रेफरेंस और ये जो इन्होंने गाने गुन लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है, ये इसका क्या है, तो ये बात घुमा के हज़रत ईसा की वफात पे क्यों ले जाते हैं? क्या लिखा हुआ है किताब में? मिर्ज़ा की किताबों में जो गंद लिखा हुआ है या उल्टे सीधे जो बातें लिखी हुई हैं, ये बात घुमा के ये हज़रत ईसा की वफात पे क्यों ले जाते हैं? हाँ, ईसा की वफात पे असल में ये है कि इसको कहते हैं कि खलते मबस करना, मतलब बात कोई और है भाई, कर तू कोई और रहा है। वो कहते पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें कि जब ईसा जिंदा हैं या फौत हो गए हैं, उनकी कब्र कहाँ है, और उस पे भी मैंने जब रेफरेंस दिया नहीं, मतलब ये देखें बिल फर्क थोड़ी देर के लिए फर्क करना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा साबित हो जाते हैं, मान लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जी, और मान लेते हैं कि उनकी 5 जगह के ऊपर कब्र है, जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में लिखा है, थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं। अब बताओ कि मिर्ज़ा कादियानी सच्चा कैसे साबित होगा? वो तो जानी आदमी था, वो शराबी आदमी था और बड़े गलत काम करता था, उसके ये सारी बदकारियों को तुम खत्म कैसे करोगे? ये आज तक हम कादियानियों से ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन किसी कादियानी ने इसका जवाब नहीं दिया आज तक, क्योंकि वो खुद हरामी है ना, हरामीपन ये करते रहते हैं। और अभी सदर मल्ला ज़हीन तो ये बनी क्या कुछ बन के बैठे हुए हैं, और पीछे से सब वो अपना आगे हरामीपन करके यहाँ पे यूके आकर चलना आके बैठ गए हैं। ये इनके असलियत है। ये बात है, बस खाने पीने का एक वही आया हुआ है।
मुझे तो हंसी आती है। वो एक कुछ लोग हैं, मैंने सुना है वो यूके में ख़ास तौर पर कि वो कोई दुनिया का कोई काम करते ही नहीं है। उनसे पूछो ना कि भाई आप कोई जॉब शॉप करते हैं, कहना सानू की लोड़ है जॉब करन दी या जमात का काम करीदा तो उतों ही पैसे आ जाते हैं, साडा घर गुजर बसर हो जाता है। यानी कि उन्होंने एक अपने ना सुकून के लाइफ चिल वाली लाइफ बनाई हुई है कि चंदे दे पैसे मदे करो तो जमात जाके थोड़े बहुत काम कर लो, बाकी अल्लाह ला खैर करा। यानी इसको आप कह सकते हैं कि दुनिया का मायूस तरीन तबका, और जिसको हड हराम कह सकते हैं, कि वेलियां खानियां, और जिसको बिल्कुल कोई नहीं है कि भाई बस रोटी रोटी चलनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, हमारा निज़ाम चलना चाहिए, बस ऐसे ही है। कोई अल्लाह रसूल, कोई मतलब दीन मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं, ये ही है बस, और कुछ नहीं है। कादियानी उन्हें कोई फैमिली वाले भी कहे ना कि तू नकट्टू है, कोई काम शाम धंधा कोई करता नहीं है ना, तो कोई जॉब कर सकता है ना, मतलब कि नील लिया तो उन्हें नहीं, मैं जमात का काम करता हूँ, ये थोड़ा वो ढका है, मैं तो जमात का काम करना मेरे अल्लाह मेरे तो बहुत फजल है गया। आज उसकी आल औलाद देखो तो वो यूके के बेनिफिट पे पलने लगी हुई है, और वो जाके थोड़ी सी ड्यूटी करके 500 पाउंड लेके आया था महीने में, तो जज़ाकल्लाह एहसन जज़ा, तो ये वो बस ये स्टोरियाँ आएंगी। जी हाँ बिल्कुल ऐसे बच्चे सारे बेनिफिट पे लगे हुए हैं। क्या इनकी लाइफ है, गधों को खुद ही समझ नहीं आती हम कर क्या रहे हैं। बदकार लोग हैं, बदकार लोग हैं जो 80 से मतलब 90 वो 80 से निदा नसर वाला 90% केस आपको पता है क्या हुआ था? जी निदा नसर वाला केस, जी बिल्कुल पता है। हाँ हाँ, वो देखें अब सगी बेटी के साथ उसका बाप, मैंने अपने घर वालों से डिस्कस किया, वो आगे से कहते हैं वो औरत ही गलत है। मैं कहा चलो एक लम्हे के लिए मैंने मान लिया औरत गलत है, वो चलो निदा गलत है, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, चलो उसकी माँ भी गलत है, निदा भी गलत है। तो लेकिन ये मसरूर को भी पता था कि क्या हो रहा है, उसे कहता है ना ऑडियो में, सुने जरा की गौर से बात सुने, कि तुम भी तो अपने आप को पेश करती थी। हाँ, तो बेगैरत इंसान जब पेश करती थी तो उस टाइम क्यों नहीं एक्शन लिया? उस टाइम खुदा तुम्हारा कहाँ था? खुदा का खौफ कहाँ था तुम्हारे अंदर? घर में जना हो रहा है, घर में सब कुछ हरामजादियां हो रही हैं, पता भी है तुमको, तो क्यों नहीं एक्शन लिया? निदा क्यों नहीं जमात से बाहर निकाला? सब गेम है, और इन्होंने अपनी गद्दी संभालनी है, और मसरूर साहब ने अपनी बेगम के इशारों पे चलना है, और कुछ भी नहीं है। और मुफ्ती साहब, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अपने सारे मुजाहिदीन को ना थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, कि जैसे यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा इनकी लजनात जो है ना चैनल्स बना रही हैं, कुकिंग के, ड्रेसिंग के और फैशन के, सामने नहीं आती। और एक इनका बड़ा मरूफ चैनल है बजियाज किचन, वो ख़ास तौर पे आप उसकी ज़ुबान से भी पहचान जाएंगे कि वो मियाँ ख़ानदान की है, मिर्ज़ा मसरूर की कुछ लगती है बहन की बेटी, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो करोड़ों के हिसाब से उसके फॉलोअर्स हैं। और वो उस दिन बता रही थी कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी आमदन है कि मुझे समझ नहीं आती हम करें क्या। तो उसने मेरा ख्याल एक बाग भी ख़रीदा है उधर अपने पास ही ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे जो लोग हैं ना, उनको ये भी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को सब्सक्राइब ना करें, और अगर किया भी हुआ है तो अनसब्सक्राइब करें ऐसे लोगों को। बाजी ये बात कई दफ़ा मैं अर्ज कर चुका हूँ, और फिर अपने ही कुछ दोस्त भी जो है ना कादियानी तो कहते हैं, अपने भी कुछ दोस्त मुझे कहते हैं ले मुफ्ती साहब तुसी ना हर एक नूं कादियानी बना देंदे हो। तो मैंने ये कई दफ़ा अर्ज किया है कि ये टिकटॉक के ऊपर जो कंजरियाँ बैठती हैं, ये नचती टपती हैं, ये असल में कादियानी हैं, पीछे पर्दा, तुम लोगों को नहीं पता, और इनकी जान छोड़ दो। ये तुम्हें अपना जिस्म दिखा के जो है ना
وہ تمہارے ایمان کے بیڑے گرک، تمہارے پیسے کا بیڑا گرک کر رہی ہیں۔ تو یہ تو لڑکی کا جال تو پھیلا ہوا ہے نا ان قادیانیوں نے۔ یہ جناب جو بھی گند ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ قادیانیوں سے یہ نکلتا ہے یہ۔ اب وہ دیکھیں ہیرا منڈی، اب یہ قوم کو پتہ نہیں ہے، یہ قوم کو ہم بتاتے ہیں، حوالے دیتے ہیں۔ ہیرا منڈی کے اندر جو پہلا کوٹھا تھا نا، وہ مرزا قادیانی کا کوٹھا تھا۔ مرزا قادیانی لاہور جب آتا تھا، ہیرا منڈی کے اندر جو محبوب رائیوں کا مکان تھا، وہ جو کوٹھا تھا، اس کے اندر رہتے تھے یہ لوگ۔ تو بھائی یہ گند سارا زمانے کے اندر جو ہے یہ قادیانیت کا گند ہے۔ ہاں تو دوستوں کا اب کوئی نام اس سے جناب اپنی جان چھڑائے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مرضی ہے اس کی، جو مرضی کرے پھر۔ جی بالکل، اور مفتی صاحب آج کل یہ بنا رہی ہیں دیسی ولاگ ان جرمنی، دیسی ولاگ ان ہالینڈ، دیسی ولاگ ان یو کے، یہ ساری جو دیسی کھانے بنا رہی ہیں نا، سامنے نہیں آ رہی، یہ سب یہ نیٹ ورک ان کا ہی ہے۔ جی اور ہاں، یہ سارا پیسہ پھر ان کی استعمال میں نا، مولوی بیچارہ تو کیا کہتا ہے شزان نہ پیو، وہ شزان نہ پیو تو وہ لیبل بدلنے، اصل کام یہ ہے جہاں سے وہ کروڑوں روپیہ منتھلی کما رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بجا فرمایا آپ۔ اچھا باجی بیٹھیے، میں ذرا پھر تھوڑا سا کام ہے مجھے تو ہاں میں جی ٹھیک نکلوں ہے گا۔ مفتی صاحب، بہت تو شکریہ۔ ان کو نا عمران بھائی کا نمبر وغیرہ سینڈ کریے تاکہ ان کے رابطے میں ہم رہیں، اور ان کو آپ قادیانی تنگ بھی کریں گے، اور مجھے پتا ہے بہت کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ مجھے پھر آمین آمین، رابطہ کروا دیجیے گا ان کا۔ ٹھیک ہو گیا مفتی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب۔ وعلیکم السلام، ہاں جی وکاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ عمران کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے، اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی۔ نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے، وہ اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے، اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں، اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے۔ تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے، اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔